اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے لوگ آپ جانتے ہیں کہ عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ صلاحیت اور زیادہ ذہانت سے مالا مال کیا ہوتا ہے۔ جو بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جائے اور وہ حافظ ہو، دوسرے بچوں سے زیادہ نمبر لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمبر کیسے لے رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ حافظ ہے، اور حافظ کا سینہ اور دماغ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں سے کشادہ کر دیا ہوتا ہے، اس لیے یہ بعد میں آنے کے باوجود بھی اچھے نمبر لے رہا ہے۔ تو جو سکول میں اچھے نمبر لے سکتا ہے، کیا وہی حافظ قرآن امام مسجد بننے کے بعد کمپیوٹر کا ڈپلومہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہی حافظ قرآن کسی مسجد میں قرآن مجید کی کلاس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انگریزی نہیں سیکھ سکتا؟ سیکھ سکتا ہے۔ اس کا ذہن اتنا ہی کشادہ ہوتا ہے جتنا سکول میں پڑھنے والے بچے کا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتا۔ وہ تھوڑے پیسوں پر گزارا کرتے وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں پرانے کپڑے پہن لوں گا، بچوں کو گوشت کی بجائے سبزی کھلاؤں گا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے پیسوں میں گزارا کر کے اپنے بچوں کو پالنے والا، تھوڑی تنخواہ پہ گزارا کر کے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے علوم پڑھانے والا، وہ اس ملک کا، قوم کا محسن ہے، اور اس کی عزت ہماری ذمہ داری ہے، اس کا احترام ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور وہی ممالک، وہی لوگ، وہی علاقے اللہ کو محبوب ہیں جہاں پہ قرآن مجید سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ جب ہمارے ملک پہ دشمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ہماری آرمی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے خلاف حملہ فضا کی راستے سے ہو تو ہمارے ملک کی فضائیہ متحرک ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک پہ حملے کا اندیشہ سمندر کے راستے سے ہو تو ہمارے ملک کی بحریہ تیار ہو جاتی ہے، اور وہ پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آنے والے حملے کو روک لیا، ہم نے آنے والی دشمن کی چالوں کو ناکام بنا دیا، ہمارے جہاز اڑے تو دشمن کے جہازوں کو ہم نے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پاکستان میں مختلف اوقات میں آنے والی خبریں آپ پڑھتے رہتے، میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آپ علماء کرام سے پوچھیں، آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، جب بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب دینے والے فرشتے قریب آتے ہیں تو اس وقت ان کو آپ کی فضائیہ نہیں روک سکتی۔ جب بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب دینے والے فرشتے زمین کے قریب آتے ہیں اس وقت ان کو آپ کی بحریہ نہیں روک سکتی۔ عذاب دینے والے فرشتے جب زمین کے قریب آتے ہیں اس وقت ان کو آپ کی آرمی اور پولیس نہیں روک سکتی۔ احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، بد اعمالیوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب قریب پہنچ جاتا ہے، اس عذاب کو ٹالنے والی معصوم بچے کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر یہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں ایک شخص صبح سے شام تک قرآن پڑھتا ہے، اور بتانے والا بتائے کہ وہ صبح اٹھتا ہے اور فجر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ فجر سے 8 بجے تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، پھر 8 سے لے کے نماز ظہر تک قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر 1 گھنٹہ سو جاتا ہے، پھر عصر تک نماز کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے اور تھوڑا سا چلتا پھرتا ہے، اور مغرب سے عشاء تک پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور عشاء کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا ایسے آدمی سے ملاقات کا کہ یہ کون آدمی ہے جو سارا دن باوضو رہا، یہ کون آدمی ہے جس نے ساری نمازیں باجماعت پڑھی، یہ کون آدمی ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ کون آدمی ہے جس نے سارا دن قرآن مجید پڑھا اور سنا، چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی، گانے نہیں سنے، یہ کون ہے جس نے فوش فلمیں نہیں دیکھی، جس نے دیکھا تو اللہ کا قرآن دیکھا، سنا تو اللہ کا قرآن سنا۔ ایسے ولی کے پاس تو جا کے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے، ایسے ولی کی جا کے خدمت کرنی چاہیے، ایسے ولی کو اپنے دکان اور کاروبار کے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ آپ ایسے ولی کو تمام تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، اور جہاں مل جائے تو اس کے ہاتھ چومیں گے، جوتے سیدھے کریں گے۔ میں آپ کو ان ولیوں کا ایڈریس بتانے لگا ہوں،
یہی ترتیب جو میں نے بتائی نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک مسلسل قرآن پڑھنے والے سوائے کھانے اور سونے کا وقفہ کرنے کے لیے اور کوئی ان کے پاس وقفہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ولی آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی کے قریب بنے ہوئے مدرسے میں ایسے چھوٹے چھوٹے قرآن کے قاری اللہ کے ولی موجود ہیں۔ لیکن تہاڈی تک بھی اس پیر تے پیندی جڑا پہلے تانوں لٹے پھر اس تو بعد تہاڈے لیے دعا کرے۔ تانوں وہ پیر چنگے لگتے ہیں جڑے تہاڈے بیگم دا زیور بھی بیچ کے کھا جائے۔ ہمیں بھی وہ پیر اچھے لگتے ہیں جو جھوٹے تعویذ دیں اور مکاریوں کی وجہ سے وہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کریں، آپ کے اعمال کا بیڑا غرق کریں، آپ کے دل کو ایمان سے خالی کر دیں اور آپ کے جیب کو نوٹ سے خالی کر دیں۔ آپ کو وہ سارے پیر بڑے اچھے لگتے ہیں۔ قرآن مجید سے محبت کا انداز، قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا بھی ہے۔ قرآن مجید سے محبت کا انداز، قرآن پڑھنے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ہے۔ قرآن مجید کی محبت کا انداز، قرآن مجید کی درسگاہوں کو قائم کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید سے محبت کا انداز، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ مدد اور نصرت بھی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کا انداز قرآن مجید کے نظام کے لیے کوشش کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی شروع اور آخر قرآن مجید کے پیمانے پہ ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کی شروع اور آخر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ شعبوں کو پکڑ رکھا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر میں قرآن مجید کی کسی درسگاہ کے ساتھ وابستہ ہوں، اگر میرے بچہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اگر میرے بچہ صبح کو سکول جاتا ہے اور شام کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب عملی زندگی میں اپنی دکان پر پورا تولوں یا نہ تولوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو بچہ حفظ کر کے آ گیا اب میرے سودی اکاؤنٹ سے پیسے آتے رہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کسی مدرسے یا مسجد کے ساتھ اپنا تعلق تھوڑا بہت قائم کر لیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی دین دشمن کو ووٹ دے کے آ جاؤں، سپورٹ کر کے آ جاؤں، تو اب اس سے میرا ایک شعبے میں دین کا کام کرنا اور اس کے بعد باقی چیزوں سے نظریں چرا لینا، اب میرے لیے وہ ایک شعبے میں کام کرنے کے لیے وہ کافی ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے ساتھ کیا اسی طرح کا معاملہ کیا ہے کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت میں رکھا اور کسی جگہ پہ اللہ نے آپ کو زحمت میں ڈالا؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا نہیں۔ پیدا ہونے سے لے کے اب تک، اب سے لے کے آخری سانس تک، میرے صبح سے لے کے شام تک کے تمام کاموں کا ذمہ دار اگر ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ میرے قدم اٹھانے سے لے کے میرے قدم رکھنے تک کی اگر پوری کی پوری کسی ایک ذات کی میرے اوپر مہربانی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب اول قدم سے لے کے آخر قدم تک ہمارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمارے ہر قدم کے اوپر محمد مصطفیٰ کی سنت کا رنگ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تک آنے والے کو جو راستہ بتایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے بتایا۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا، حضور کی تابعداری کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم سے اس کے بدلے میں اللہ محبت کرے گا۔ اب اللہ کے جو محبوب تھے اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی اتباع کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا محبوب ہوں، جو میری اتباع کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، تو میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے بھی تو کوئی محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔
فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کہتی ہے اگر اللہ تعالی چاہتے ہو کہ تم سے محبت کرے تو رسول کریم کی اتباع کرو، اور رسول کریم نے فرمایا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے حبشے کے کالے بلال سے گزر کے آنا پڑے گا، اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو پہلے حضرت عمار سے گزر کے آنا پڑے گا، علی اور معاویہ سے گزر کے آنا پڑے گا، جنہوں نے میری محبت میں جانیں قربان کی، پہلے ان کا تابعدار اور وفادار بننا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو حصار ہے ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن کی زندگیوں میں چمکتا ہوا قرآن نظر آیا ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن کی زندگیوں میں قرآن مجید ایسے نظر آتا تھا کہ اگر پاروں میں دیکھو تو قرآن ہے، اور اگر حضور کے صحابہ ستاروں میں دیکھو تو عملی زندگی میں نظر آتا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کا حفظ 12.5 سال میں مکمل کیا۔ وجہ یہ نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور تھا یا کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا، وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس وقت تک اگلی آیت کو پڑھا ہی نہیں جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے حضرت عمر فاروق کو سورہ بقرہ کا حفظ مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو عمر کا انداز یہ تھا اگر سورہ بقرہ کو قرآن میں دیکھنا ہو تو الف لام میم سیقول تلک الرسل میں نظر آئے گی، اور اگر قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو انسان میں دیکھنا ہو تو عمر ابن خطاب میں نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، غلامان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضور علیہ السلام کے یہ صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے قرآن کے نور میں ایسا تیار کیا کہ قرآن مجید خود ان کے بارے میں کہے تو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کہتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس طرح سے اپنے ساتھ جوڑ کے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہنما ہیں، امت کو حضور علیہ السلام سے سیکھنا ہے، حضور علیہ السلام معلم کائنات ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، آپ ویسی ہی نماز پڑھنا چاہیں گے؟ حضور نے روزہ رکھا، آپ ویسا ہی روزہ رکھنا چاہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے حج کیا، آپ ویسا ہی حج کرنا چاہیں گے؟ حضور علیہ السلام نے صدقہ و زکوٰۃ کی، آپ ویسے ہی صدقہ و زکوٰۃ کرنا چاہیں گے؟ حضور نے جہاد کیا، آپ ویسے ہی جہاد کرنا چاہیں گے؟ لیکن مجھے بتائیں حضور علیہ السلام تو معصوم ہیں، حضور سے تو گناہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب امت کو توبہ کا طریقہ بتانا ہے، بتاؤ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھو گے تو کیسے سیکھو گے؟ حضور سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور سے گناہ ہو سکتا ہے؟ حضور سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ سوکھی کر کے تانوں گل دساں تے نبی دے بارے اللہ دا اصول کیے تے ساڈے بارے اللہ دا اصول کیے۔ ہمارے لیے اللہ کا اصول یہ ہے خبردار گناہوں کے قریب مت جانا، لیکن رب کا اصول انبیاء کے لیے یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے خبردار میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، اور انبیاء کے لیے گناہ کو حکم یہ ہے کہ تسی میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا۔ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، اور ہمارے نبی آخری معصوم ہیں، ہمارے نبی کے بعد معصوم کوئی نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے نبی آخری رسول ہے، ہمارے نبی کے بعد رسول کوئی نہیں۔ جو ہمارے نبی کے بعد رسالت کو مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، جو حضور کے بعد نبوت کو مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، جو حضور کے بعد معصوم مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، جو حضور کے بعد کسی انسان پر جبرائیل کو وحی کا لانا مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ حضور کے بعد دروازہ بند ہے، حضور آئے تو نبوت کا دروازہ بند کر کے آئے،
اور حضور گئے تو صحابیت کا دروازہ بند کر کے گئے. حضور کے آنے کے بعد کوئی نبی آ سکتا اور حضور کے جانے کے بعد کوئی صحابی بن سکتا؟ حضور آئے تو نبوت ختم، حضور گئے تو صحابیت ختم. ان دونوں جماعتوں کا انتخاب اللہ نے کیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ نے انبیاء کی جماعت کو چنا، اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا. انبیاء کی جماعت اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ کی جماعت اللہ کا انتخاب ہے. اور جیڑا بندہ کہے کہ مینوں نبی پسند نہیں، یہ مطلب ہے انہوں رب دا انتخاب پسند نہیں. جیڑا بندہ کہے مینوں صحابی پسند نہیں، یہ مطلب ہے انہوں رب دا انتخاب پسند نہیں. بندے کہتے ہیں پھر یہ بارے کی کریے؟ میں کہ بس گل تب انی ہے، جیڑا بندہ اللہ دے انتخاب تے اعتماد نہ کرے، بس ساری گل صرف انی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس مسلمان نہیں ہو سکتا. جھگڑے والی بات نہیں. اللہ کا انتخاب ہے. کوشش کے بعد جو منصب مل جائے وہ اللہ کا انتخاب نہیں ہے، اور کوشش کرنے کے باوجود جو منصب نہ ملے وہ اللہ کا انتخاب ہے. کوشش کر کے بچے حافظ بنتے نہیں یا کوئی نہ بولو؟ کوشش کر کے بندے ڈاکٹر بنتے نہیں یا کوئی نہ؟ کوشش کر کے بندے کونسلر تے ایم پی اے تے ایم ایل اے بن جاتے نہیں یا کوئی نہ؟ کوشش کر کے انجینئر تے پائلٹ بنتے نہیں یا کوئی نہ؟ کوشش کر کے مفتی تے شیخ الحدیث بنتے نہیں یا کوئی نہ؟ یاد رکھیں جو منصب کوشش کر کے مل جائے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، اور کوشش کے باوجود جو منصب نہ ملے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی. منصب جو کوشش کر کے ملے گا اس پہ تنقید جائز ہے. انبیاء کا منصب کسبی نہیں، عطائی ہے، کوشش سے نہیں ملتا. صحابیت کا منصب کوشش سے نہیں ملتا، رب کی عطا ہے. جو رب کی عطا ہو اس منصب پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اس منصب پہ تنقید. اور جو کوشش سے ملے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. ڈاکٹر تے ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بولو، رل کے بولو. جنہوں نے میری گل سمجھ آتی صرف وہ بولو. ڈاکٹر تے تنقید ہو سکتی ہے، انجینئر پہ ہو سکتی ہے، بلند آواز سے بتائیں پائلٹ پہ ہو سکتی ہے، نبی پہ ہو سکتی ہے، صحابی پہ ہو سکتی ہے. انتخاب کس کا ہے؟ انتخاب کس کا ہے؟ کچھ بندیاں نو چاہ چڑھ گیا، کچھ بندیاں نو چاہ چڑھ گیا ہے، کہنے جی تکڑی تاریخ کی لگائیں گے اور تولیں گے، تکڑی تاریخ کی لگائیں گے اور صحابہ کو تولیں گے، تکڑی تاریخ کی لگائیں گے اور انبیاء کو تولیں گے. اور بعضوں نے انبیاء کو تولا. حضرت داؤد کے بارے میں کس نے کیا کچھ لکھا، حضرت سلیمان کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ لکھا. ہم ان کو کہتے ہیں اگر تولنے کا شوق ہے تو پہلے مجھے یہ بتاؤ لکڑی نو تولن والا تے سونے نو تولن والا ترازو ایکو ہی ہوندا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے؟ لکڑی کو تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے، سونے کو تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے. لکڑاں دیاں مڈیاں موڈیاں تے چاک کے سنیاریاں دیاں دکاناں چ کوئی نہیں وڑدا، تے سونے دی ڈلی لے کے لکڑاں والے ٹال تے کوئی نہیں جاندا. جتھے ٹرالی تے گنا تلدا ہے اوتھے ہیرا تلان کوئی نہیں جاندا. وہ کہندے نے ترازو اے دیے، لیکن اس ترازو دا تولن دی جنس ہو رہے. اگر تولنے کا شوق ہے اصحاب محمد کو تولا جائے گا تو تاریخ کے ترازو میں نہیں، قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ. نعرہ تکبیر. انبیاء اور صحابہ کی بات آئی تو ترازو کیا ہے؟ سارے بولو. جنہاں دی زباناں قرآن پڑھن دا شوق رکھ دیاں وہ بولن. انبیاء اور صحابہ کی بات کس سے پوچھی جائے گی؟ کس سے پوچھی جائے گی؟ اچھا سانو پھر ایک بندہ عقل دے انے بھی تو ہوندے نے نا، کئی عقل دے انے. اچھا ایک عقل دے انے ہوندے نے، یہ گل پرانی ہے، ایک نویں ہے جنہوں کہتے ہیں پڑھیا لکھیا جاہل. پڑھے لکھے جاہل بھی ہوندے نے.
کہنے لگے نہیں جی اس پہ ہم بات کیوں نہیں کر سکتے، اس پہ ہم بات کیوں نہیں کر سکتے، بات تو اس پہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کے دو جواب دیے۔ میں نے کہا پہلا جواب تو مجھے یہ بتاؤ، تم بات کرو گے تاریخ کے ترازو میں تو مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تاریخ لکھنے والا 1000 سال پہلے کون تھا؟ تو کہتا ہے انسان۔ میں نے کہا آج لکھنے والا کون ہے؟ کہتا ہے انسان۔ میں نے کہا 1200 سال پہلے لکھنے والا کون تھا؟ کہتا ہے انسان۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ انسان 1200 سال پہلے والا غیب کا علم جانتا تھا؟ انسان 1200 سال پہلے والا دلوں کے بھید جانتا تھا؟ انسان 1000 سال پہلے والا آنے والے وقت کو جانتا تھا؟ کہتا نہیں جانتا تھا۔ آج والا انسان بھی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، 1000 سال پہلے والا انسان بھی دلوں کے بھیدوں کو نہیں جانتا۔ قرآن والا رب غیب کی باتوں کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ آنے والے وقت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ دلوں کے بھید جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ تاریخ لکھنے والا انسان تو کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، رب دلوں کے بھید جانتا ہے، آنے والے وقت کو جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابو بکر سے میں راضی ہوں۔ اس تو بات سے پیچھے کسی کی گنجائش ہے نہیں۔ اللہ دی گل تو بات کسی ہور دی گل نہیں رہ جاندی۔ لوگ کہندے نے جی کیس کتھے لگ گیا؟ کہندے جی ہائی کورٹ۔ پھر پوچھیا ہن کتے؟ آندے جی سپریم کورٹ۔ ہن کی ہویا؟ کہندے سپریم کورٹ چو فیصلہ ساڈے حق چ آ گیا ہے۔ جدو فیصلہ سپریم کورٹ چو تواڈے حق دے وچ آ جائے تو دوبارہ پھر سیشن تے جانے ہو؟ دوبارہ پھر بھی کوئی ہائی کورٹ پہ جاتا ہے؟ صحابہ کا فیصلہ اللہ نے اپنے قرآن میں دیا، صحابہ کا فیصلہ اللہ نے اپنے قرآن میں دیا، اور قرآن میں ان کا فیصلہ آ جانے کے بعد اب کسی تاریخ دان کی کوئی حیثیت، اب کسی تاریخ دان کی کوئی وقت، اب کسی تاریخ دان کی کوئی اوقات، وہ تمام تاریخی روایات جو صحابہ کرام کے خلاف ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں جلایا جائے، ان کو آگ لگایا جائے، ان کو دیواروں پہ مارا جائے۔ قرآن مجید جب کہتا ہے رحماء بینہم تے گلاں اتھی ساری ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے؟ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، یہاں جب چیچا وطنی میں بات ہوتی ہے تو لوگ بتاتے ہیں ہمارے فلاں مدرسے کے محتمم صاحب، ہمارے فلاں تبلیغی مرکز کے بزرگ، ہماری فلاں جماعت کے قائد، ہمارے فلاں جماعت کے رہنما بڑے مضبوط کامل عالم عامل ہیں۔ اور پوچھا جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ کہتے جناب ان کی تربیت خادم حسین رضوی نے کی ہے، ان کی تربیت خواجہ خان محمد نے کی ہے، ان کی تربیت سید نفیس الحسینی شاہ نے کی ہے، ان کی تربیت گولڑا شریف سے ہوئی ہے، ان کی تربیت پاک پتن والی سرکار کے گردن جو ہے گدی نشینوں نے کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جس کی تربیت یہاں کا پیر کر دے، استاد کر دے، ولی کر دے، وہ تو ڈگمگاتا نہیں ہے جن کا ہاتھ محمد کریم نے پکڑا ہو۔ تیرا پیر تنہ ڈوبیا تے ہمشے دا کالا بلال ڈوب گیا۔ رات کے 12 بجنے کو ہے، یہاں چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے جلسے میں نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا ہوگا میں نے جلسے پہ جانا ہے، تو ماں نے کہا ہوگا بیٹا وہاں پہ بڑا رش ہوگا، وہاں پہ راستے میں بڑے بڑے روڈ آئیں گے، وہاں پہ راستے میں مختلف لوگوں کی بھیڑ سے تمہیں گزرنا پڑے گا، وہاں پہ حالات اس طرح کے ہوگے تم گم ہو جاؤ گے، کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارے کھو جانے کا خطرہ ہے۔ بچہ کہتا جی ابے دے نال جاواں تے پھر، جی ابے دے نال جاواں تے پھر، کہتے ٹھیک ہے جی ابے دے نال جاواں تے ٹھیک ہے۔ اب بیٹا روانہ ہوتا ہے باپ کی انگلی کو پکڑ کر، اور باپ چلاتا رہتا ہے عمومی حالات میں اپنے بیٹے کو، تو جتھے رش بہتا آوے بیٹے نو باپ کی انگلی ذرا زور نال پکڑنی پیندی ہے، تو جتھے رش ہور زیادہ آوے باپ نو محسوس ہوتا ہے کہ بھی گرفت کمزور ہے کتے چھٹ نہ جاوے، وہ انگلی چھڑا کے آپ وہ ہاتھ پھاڑ لینا، وہ خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اب بچے کا ہاتھ باپ نے پکڑا ہوا، وہ مین روڈ بھی کراس کر گیا، بچے کا ہاتھ باپ نے پکڑا ہوا، وہ رش بھی کراس کر گیا، بچے کا ہاتھ باپ نے پکڑا ہوا، وہ جناب مختلف بازاروں سے گزر گیا، بچے کا ہاتھ باپ نے پکڑا ہوا، وہ سینکڑوں کا اجتماع تھا جلسے میں بیٹھا رہا، وہ سویا بھی تو گم نہ ہوا، وہ جاگ رہا تھا تو گم نہ ہوا،
اور وہ ساتھ لے کے باپ اس کو جب واپس گھر میں پہنچا تو ماں نے پوچھا، بہنوں نے پوچھا، بھائیوں نے پوچھا تو گم نہیں ہوا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ میرے باپ کے ہاتھ میں تھا، میں رش میں گم کیسے ہوتا؟ میرا ہاتھ میرے باپ کے ہاتھ میں تھا، میں جلسے میں گم کیسے ہوتا؟ میرا ہاتھ میرے باپ کے ہاتھ میں تھا، میں بازار میں حادثے کا شکار کیسے ہوتا؟ جس بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابہ کا ہاتھ ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف یہاں پہ ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ہے، حضور کا فرمان پڑھیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے اٹھیں گے ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا میں سجا ہاتھ ابو بکر دا پھڑیا ہونا ہے تے میں کھبا ہاتھ عمر دا پھڑیا ہونا۔ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ دا ایک ترجمہ میں تو انہوں سوکھا دس دیتا ہے کہ انہاں دا ہاتھ حضور دے ہاتھ دے وچ ہے، تے جدو حضور دے ہاتھ دے وچ انہوں ہر گل تو محفوظ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اج کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ پڑھن والے منڈے اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب یہ قرآن مجید دے وچ جڑیاں اللہ تعالیٰ نے سزاواں بیان کیتیاں نے کہ شادی شدہ بندہ زنا کرے تو رجم کر دے، غیر شادی شدہ زنا کرے تو کوڑے مارو، یہ اللہ نے ڈران واسطے دتیاں نے، نافذ کرن واسطے نہیں دتیاں۔ کوئی پوچھے گا کیوں؟ وہ کہے گا جدو بچہ سکولے نہیں جاندہ تے باپ انہوں کہندا جے کل تو سکولے نہ گیا تے میں تیریاں لتاں پان دینگے، تے کل وہ بچہ سکولے نہ جاوے تے باپ لتاں پان دیندا ہے۔ ماں کہتی ہے جے ہوں تو یہ کام نہ کیتا نا تے میں تیریاں باواں توڑ دینیاں نے، وہ دوبارہ وہ کام نہ کرے تو ماں بازو توڑ دیتی ہے۔ تو کہنے والا کہے گا کہ اللہ نے سزاواں تو انہوں ڈران لئی دسیاں نے، نافذ کرن لئی نہیں دسیاں۔ ماں پیو بھی تا کہنے نے، استاد کہندا جے کل تو سکول دا کام کر کے نہ آیا تو تینوں میں 100 ڈنڈا مارنا ہے، تو مار دے دو کی نہیں یا نہیں بھی مار دے۔ تو وہ کہے گا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، نافذ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو امت کے پاس سوائے ایک جواب کے اور جواب کوئی نہیں کہ جب حضور کے صحابی سے گناہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس پہ حد کو نافذ کیا تھا۔ اب قرآن مجید کے اندر ذکر کیے جانے والے صحابہ کرام وہ لوگ ہیں ان سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امت کو توبہ کا طریقہ عطا فرماتا۔ ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے۔ جب صحابے کو رجم کر دیا گیا، اچھا یہ بھی بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ جی رجم کر دینا تو بڑا کوئی ظالمانہ گل ہے، بڑی کوئی ظلم والی گل ہے۔ اس پہ سمجھے اگر پہلا پتھر لگنے پر وہ کہے جی نہیں جی میں تو نہیں کیتا تو چھوڑ دیا جائے گا، بچ گئے یا نہیں؟ تو جی گولی مارتی مڑ دو کینوں کہے گا میں کیتا کہ نہیں کیتا؟ پھر دوسری بات شریعت کہتی ہے نکاح کرنا ہو تو 2 گواہ، کتنے؟ 2، اور اگر کسی کے زنا پہ گواہ لگانے ہو تو کتنے؟ اور اس پہ بھی شرائط اتنی سخت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تو دے وچ نہ لگتا۔ اور اگر گواہ 4 نہ ہوئے 3 ہوئے تو شریعت کہندی ہے 3 گواہ جے ہون چوتھا نہ ہوئے تو انہاں گواہاں نوں لمیاں پا لو، کہتے ہیں انہاں گواہاں نوں لمیاں پا لو۔ انہوں نے ایک بندے دی پگڑی کیوں اچھالی؟ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ میں تمہیں اسی بندے وچ گل کر دواں کہ جڑا ساڈا آج کل رواج بن گیا ہے، میری سورس نے مجھے یہ بتایا، ہماری چڑیا یہ بات تلاش کر کے لائی اور اس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اندازے بتائے جاتے ہیں سورس کے نام پر، الزام لگائے جاتے ہیں سورس کی بنیاد پر۔ جس چیز کو اسلام میں منع کیا گیا آج وہ چیز میڈیا چینل والوں کے لیے فخر کا باعث بن گئی کہ یہ بدنامی کی خبر سب سے پہلے بریک ہم نے کی تھی، یہ بدنامی کی بات، فلاں کی پگڑی اچھالنے کی بات سب سے پہلے میڈیا پہ ہم لائے تھے، فلاں کی عزت کو اچھالنے کا مسئلہ
سب سے پہلے ہمارے ٹی وی چینل کو سعادت حاصل ہوئی تھی کہ ہم نے بتایا تھا خدا کا خوف کرو، اللہ کو جان دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ عیبوں کے پردے ڈالنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ دنیا میں دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بھگتے بغیر بندے کو موت نہیں آتی۔ دو گناہ ایسے ہیں جب تک بندہ دنیا میں ان کی سزا نہ بھگت لے بندے کو موت نہیں آتی۔ ان میں سے پہلا کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا، اور دوسرا کسی پہ ظلم کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں اگر کسی بندے نے کیے ہیں، جب تک وہ نہیں مرے گا جب تک ان دو گناہوں کی اللہ اس کو دنیا میں سزا نہ دے۔ اتنے تک گل ہی کوئی نہیں، دو دے پہاڑے وانگو ایک دوسرے دے اوپر ظلم۔ اور سیاسی جماعتوں میں تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ دعا کی محفل تھی، مر جانے والے کے اصالے ثواب کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ آ کے ایک آدمی نے ایک سیاستدان سے، میرے ساتھ ایک سیاستدان بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عام آدمی نے آ کے کہا کہ فلاں سیاستدان کی کوٹھی پہ میں پہرے دار تھا، اور میں نے اس کے اتنے سال گزارے اور اس کے ان کرتوتوں سے میں واقف ہوں۔ تو وہ سیاستدان صاحب اپنے سیکرٹری کو کہہ رہے تھے اس نے نمبر لکھو، الیکشن پہ کام آسا، اس کا نمبر لکھے، الیکشن پہ کام آئے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے پارٹی کے نشانوں کو دیکھ کر ووٹ نہ ڈالو، گنبد خضراء کی طرف منہ کر کے ووٹ ڈالو۔ میں نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا، ہم نے بھی تو یہی طے کر لیا ہے کہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ ہمارے گھر کا کوئی فرد دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ وہ زندگی ساری حضور کی غلامی میں گزارنے کا نام مسلمانی ہے۔ زندگی ساری حضور کے رنگ میں صحابہ کرام کی طرح رنگ لینے کا نام ایمان ہے۔ عام انتخابات ہو یا بلدیاتی انتخابات ہو، یہ ہمیں طے کرنا چاہیے ہمارا ووٹ کسی بھی سیاسی پارٹی کی قیادت اور نام اور نشان پر نہیں ہوگا۔ ہمارا ووٹ ہوگا تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، ہمارا ووٹ ہوگا تو صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کے لیے ہوگا، ہمارا ووٹ ہوگا تو اسلام کی آواز اٹھانے والے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ہم کن کو کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں؟ چور، اچکے، بدماش، بس 2 ڈالے اگے ہوں تو 2 پیچھے ہوں، بھائی جی انہوں نے سیٹ کٹ جانی۔ ہم نے بھی یہی ٹرینڈ رکھا ہے۔ دوسرے پاسے شریف آدمی، چلو موٹر سائیکل میں نہیں کہتا، کار تے کمپین کردا ہوئے، وہ کہندے نے پائے نا تواڈے واسطے روگ نہیں ہے، تواڈے واسطے روگ نہیں۔ اچھا جدو ہن بندہ کروڑاں روپیہ لا کے الیکشن جتدا ہے، اس تو بعد پھر اتوں جیڑی پارٹی انہوں زیادہ کروڑ دیندی ہے انہاں دے ہاتھ تے ویک بھی جاندا ہے۔ تے پھر کئی بندیاں نوں اج میں ویڈیو دے وچ ویکھیا اور انہوں بڑی تکلیف ہو رہی، بڑی پریشانی ہو رہی، اسی تے تینوں ووٹ دتے سی فلانے دے منہ نوں تے تو جا کے ویچ آیا۔ آپ کو ووٹ دیتے وقت سوچنا چاہیے تھا جن لوگوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں یہ لوگ روزانہ نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں، نیا جھنڈا لے کے آتے ہیں۔ ان لوگوں نے جتنا خرچہ کیا انہوں نے اس کو پورا بھی تو کرنا ہوتا ہے، تو پورا کرنے لئی انہوں نے کہنا اگوں کوئی سٹیل مل دی آمدن آنی ہے جہدے وچ انہوں نے شیئر نے، وہ پورا کرنے لئی جڑا بندہ جن وزن دے وچ تولے گا اگلا بندہ تو لین واسطے تیار ہے۔ آپ نے بھی تو کبھی ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا نا جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو تو ووٹ بڑی جلدی دے دیتے ہیں جو ہر 5 سال کے بعد نئی پارٹی، نیا جھنڈا، نیا لباس پہن کے آتے ہیں۔ طے کر لیں ووٹ ان کو دیں گے جو قرآن کے نظام کے لیے الٹے لٹک کے مارے تو کھا سکتے ہیں لیکن محمد کے دین سے دغا بازی نہیں کر سکتے۔ طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، اور ان سے ہمیں توبہ کے طریقے ملے، ان کی غلطیوں سے امت کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اور جب صحابی پر حد نافذ کی گئی، شام کو حضور مدینہ منورہ میں پہنچے تو ایک صحابی نے یہ کہا اچھا ہوا گناہگار تھا مر گیا، اور اس کے وجود کا یہاں رہنا مناسب بھی نہیں تھا۔ پاک پیغمبر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ میرے حد نافذ ہونے والے صحابی کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں، حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں بات نہ کرو، اللہ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا ہے اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری دنیا میں
صحابہ کرام ہلکے لوگ نہیں ہیں، اور ان میں بالخصوص ابو بکر عمر کی تو کیا بات ہے، انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مسلمان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جن بندیاں نے آج مسجداں بنائیاں، مدرسے بنائے، بچیاں نے حافظ بنایا، خرچے کیتے، حج تے عمرے کیتے، انہوں نے قیامت والے دن تک اس گل کا تڑکا لگا ہوا ہے پتہ نہیں جنت جاواں گے یا نہیں جاواں گے۔ ابو بکر تو وہ سعادت مند شخص ہے جس نے جنت میں جانا نہیں، حضور کا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے، بھرے مدینے نے دیکھا۔ ابو بکر نے قیامت کو جنت میں نہیں جانا، ابو بکر جنت میں جا چکا ہے۔ اور 1400 سالوں میں کروڑوں اربوں مسلمانوں کی آنکھوں نے دیکھا ابو بکر آج بھی جنت میں آرام کر رہا ہے۔ آج بھی جنت میں آرام کر رہے یا نہیں کر رہے؟ ہمارے تو خدا کی قسم پیمانے ہی بدل گئے۔ جب بھی کبھی بات ہو مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی، دلائل دے رہے ہیں بلاول کے حق میں، دلائل دے رہے ہیں نواز شریف کے حق میں، دلائل دے رہے ہیں آصف زرداری کے حق میں۔ وہ اپنے قائد کا اخلاص بتا رہا ہے، وہ اپنے قائد کا اخلاص بتا رہا ہے، وہ اپنے قائد کی خدمات بتا رہا ہے، وہ اپنے کی بتا رہا ہے، اور اس پہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کی تو اس وقت پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے اور نہیں جی دیکھو جی مذہب کی گل نہیں کرنی چاہیے، یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ جو مختلف جلسوں میں سیاسی فرقہ واریت کے ذریعے آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ جو مختلف جلسوں اور پروگراموں میں اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو، سیاسی فرقہ وارانہ فسادات کو طول دیا جا رہا ہے، یہ جو جلسوں کے اندر جا کے پٹرول چھڑک کر آگ لگائی جا رہی ہے، کیا اس سے ہمارے ملک کا نقصان نہیں ہو رہا؟ اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں۔ ہم کس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج حضور کی ختم نبوت کی بات بھی آتی ہے تو اسمبلی کے اندر پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی، آج کشمیر پر بات کرنی ہو تو پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی، فلسطین پر بات کرنی ہو پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب مذہب کے ماننے والے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ ہے۔ جب ہم نے ان لوگوں کے پیچھے چلنا ہے جن کی دن اور راتیں مشکوک ہیں، اس کے بعد پھر سوائے تاریخ مستقبل کے اور قوم کو کیا ملے گا؟ ہمیں ان لوگوں کے تذکرے عام کرنے چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان کر دی۔ ہمیں ان لوگوں کی باتیں کرنی چاہیے جن کے تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے، ہمیں ان کی باتیں کرنی چاہیے جو حضور کے فرمان میں چمک رہے ہیں، ہمیں ان کے تذکرے کرنے چاہیے جو ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کے تذکرے کرنے چاہیے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور ہمیں انہی کے نظام کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے نافذ کیا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پوری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید سے رہنمائی لے کر علم بردار بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، دکان ہو، کاروبار ہو، سیاست ہو، سکول ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، آپ قرآن و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے؟ الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا بھائی معاویہ اعظم طارق اسمبلی کے ان چند لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے یہ قانون منظور کروایا کہ دفتر آپ کے ایس ایچ او کا ہو، آپ کے ڈی ایس پی کا ہو، تحصیلدار یا پٹواری کا ہو، کمشنر کا ہو یا چیف سیکرٹری کا اور وزیر اعلیٰ کا ہو، تمام دفاتر کی پیشانی پہ یہ لکھا جائے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ ہم نے الحمدللہ یہ قانون منظور کروایا، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ قانون سازی کروائی کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکولوں میں قرآن مجید ناظرہ ضرور پڑھایا جائے اور قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھایا جائے۔ الحمدللہ آج پنجاب کے لاکھوں بچے قرآن مجید ناظرہ اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جب میری قوم کے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ آئے گا، جب میرے بچوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آئے گا، تب ان کو پتا چلے گا ہمارے اصلی ہیروز کون ہیں، تب ان کو پتا چلے گا ہم نے دنیا میں چلنا کیسے ہے اور کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی کیسے ہے۔ الحمدللہ ہم نے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
قرآن و سنت کا نور لے کر، حضور کی ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو لے کر جب ہماری آنے والی نسل اٹھے گی تو پاکستان کے ایوانوں پر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، معاویہ تیری کوششوں کو سلام ہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید پڑھ لیا یا پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو سعادت مند ہے، لیکن جن کی عمر گزر گئی 45 سال دے بندے نو کیا جاوے نا تنخواہ تیری ایک دم 4 لاکھ ود سکتی ہے، بس انگریزی سیکھ لا۔ 45 سال دا بندہ تو لینگویج سینٹر چ نظر آئے گا، جنہوں کیا جاوے تنخواہ تیری مزید 5 لاکھ ود سکتی ہے، بس فرینچ سیکھ لا، وہ آپ کو 50 سال کا بندہ بھی لینگویج سینٹر میں نظر آئے گا۔ تو جی کسی نے کو قرآن سیکھ لا، کہنا ہوں تو عمرہ گزر گئی، ہاں ہوں کادے ہوں تو بس اگلیاں تیاریاں نے گوڈے گٹے رہ گئے۔ وہ میرے بھائی، جو بندہ 4 لاکھ تنخواہ کی خاطر، 5 لاکھ تنخواہ کی خاطر، 50,000 تنخواہ کی خاطر انگریزی سیکھتا ہے، فرینچ سیکھتا ہے، 50,000 سال دن دی شرمندگی تو بچن لئے قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے، میری ان سے بھی درخواست ہے، اور میں حافظ اسلم صاحب سے، حافظ الیاس صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ بڑی عمر کے لوگ جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس مدرسے سے رجوع کریں، مدرسہ عزیزیہ عیدگاہ شریف یہ ان کو یہ سہولت فراہم کرے گا انشاءاللہ۔ بڑی عمر کے جتنے لوگ اس مدرسے میں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے آئیں، ترجمہ پڑھنے کے لیے آئیں، مدرسے میں ان کے لیے سہولت موجود ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے۔ انگریزی سیکھنے واسطے عورتوں کا ماشاءاللہ پہلے سے انتظام ہے، مردوں کے لیے بھی میں آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، امید ہے یہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ انگریزی پڑھن واسطے جاؤ تو سب تو پہلے وہ پوچھتے ہیں جی فیس، سب تو پہلے فیس پوچھتے ہیں۔ ایتھے پڑھن آؤ، پکھا بھی دین گے، ٹھنڈا پانی بھی دین گے، دری بھی بچھی ہوئے گی، اور جان لگے تو جزاک اللہ بھی کہن گے، ٹھنڈا پانی بھی پلان گے، روٹی دا ٹائم ہویا جو آپ کھائے ہو تو کھلان گے، تو کچھ پلے وہ دین گے، فیس نہیں لین گے۔ انہاں مولویاں تو زیادہ مستغنی دنیا تے ہور کون ہو سکتا؟ لیکن اس علم دے پاسے آن واسطے چونکہ شیطانی رکاوٹاں تے نفس دیاں رکاوٹاں بہت زیادہ ہوندیاں نے، اس کر کے ذرا آنا ہمت نال پینا ہے۔ تو جڑے قریب قریب رہندے نے انہاں چوں جننے بندے نے ارادہ کر لیا، صرف وہ ہاتھ چاک کر لو، وعدہ میں نہیں کہتا کتے وعدہ خلافی نہ ہو جائے، ارادہ جنہاں نے کر لیا قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے دسو، پڑھنے کے لیے آئیں گے، آپ کے قریب مدرسہ مسجد ہو وہاں پہ رابطہ کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی کام قرآن مجید کے احکامات کے منافی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مدرسوں کو آباد رکھے، اور ہمارے یہ جو بھائی خوبصورت کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساتھی کہتے ہیں کہ رائے حق پارٹی کا امیدوار چیچا وطنی میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ چیچا وطنی میں رائے حق پارٹی بلدیاتی انتخابات میں اور عام انتخابات میں صرف چیچا وطنی میں نہیں بلکہ ضلع ساہیوال میں بھرپور حصہ لے گی انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب رائے حق پارٹی کا ایک ایم پی اے پنجاب اسمبلی میں پہنچا تو ہم نے اپنے حلقے میں کروڑوں روپے سے بننے والی ناقص سڑک کو توڑوا دیا اور نئی بنوائی۔ مجھے محکمے والوں نے کہا مولانا صاحب ادھا تک نہیں ہو سکتا، میں کہ جڑے بندے نے رشوت نہیں لینی وہ پھر ادھا ہی کام کروائے گا۔ ہم نے الحمدللہ اس کو توڑوایا بھی اور نیا بنوایا بھی، یونیورسٹی بھی ہم نے جنگ میں بنائی، اور ختم نبوت کے نام سے ہم نے ایک ہسپتال بھی باقاعدہ جنگ میں بنوایا، اس لیے کہ جو قادیانی ہمارے مسلمان بھائیوں کا دل کا علاج کرنے کے بہانے اپنی ہمدردیاں ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، ہم نے ختم نبوت کارڈک ایمرجنسی جنگ میں قائم کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے علاج کی عالمی سطح کی سہولیات فراہم کرنے کا ارادہ کر لیا، اور الحمدللہ یونیورسٹی بھی ہماری وہاں پہ بن گئی ہے۔ یہ جڑا روڑا پیا نا بھی مولویاں نو کام نہیں کرنے آندے، مولویاں نو کام نہیں کرنے آندے، مولویاں 44 ملکوں نو لمحہ پا دیتا ہے، یہ کام نہیں کرنے آندے۔ مولویاں تو وڈی ٹیکنالوجی کے لئے کوڑے، جنہاں جہازاں تے انہوں نے بڑا گھمانڈ سی، انہاں جہازاں دے پرانال پنگاں پائیاں نے تے مولویاں نہیں پائیاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
جس سینے میں قرآن رکھا ہو جج بھی نماز پیچھے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے. جس سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہو MBBS ڈاکٹر بھی نماز اس کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے. یہ ملک سارا ہی سیدھا ہو جانا ہے. قرآن والے کو اگے لے آؤ. انشاءاللہ رائے حق پارٹی اس میں حصہ لے گی اور آپ دوستوں کی مشاورت سے اس میں پارٹی میدان میں اترے گی. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اس امت مسلمہ پر رحم فرما. جتنے مسلمان گزر گئے سب کے درجات بلند فرما. اے میرے رب کریم مدارس مکاتب خانقاہوں تبلیغی جماعتوں دینی جماعتوں کی مراکز کی حفاظت فرما. کام کرنے والے چھوٹوں بڑوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو اخلاص عطا فرما. اے میرے رب کریم ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے رب کریم دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں جانے میں انجانے میں جو بھی معصیتیں ہوئیں گناہ ہوئے اے میرے رب کریم ہم بھول گئے آپ کے علم میں ہے. رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحمت نازل فرما. حضور کی امت پہ رحمت نازل فرما. اسلامی ممالک کو متحد فرما. اے میرے رب کریم عالم کفر مسلمانوں کو مٹانے پہ متحد ہے. مسلمانوں کو کفر کے مقابل متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اشداء والکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر عطا فرما. اے میرے رب کریم اس مجمع میں جتنے احباب موجود ہیں ان کے دلوں کی جائز خواہشات کو مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما. جن بیٹیوں نے قرآن و سنت کے علوم سیکھے ان کو عمل کرنے کا شوق عطا فرما. ہمارے بزرگ محمد اسلم صاحب اور ہمارے بھائی محمد الیاس صاحب اور ان کے دیگر معاونین کو جزائے خیر عطا فرما. اے میرے رب کریم ہمارے تمام جو امور ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما. دکان میں کام کاروبار میں فصلوں میں نسلوں میں عزت ایمان میں برکتیں عطا فرما. ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر کی مشکلات کو آسان فرما. حشر کی مشکلات کو آسان فرما. دن قیامت میں حضور کا دیدار عطا فرما. صحابہ اہل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم.